الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة إلا على الله رزقها صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین باوقار، جس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کسب حلال کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، آئیے اسی پر کچھ اور روشنی ڈالی جائے. اس سے پیشتر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین باوقار، ہم نے اس سے پہلے گفتگو سماعت کی. اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھا اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور فتن ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل میں مضبوطی حاصل کر کے رکھیں. ہمارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. دنیا میں مذاہب بے شمار پائے جاتے ہیں، لیکن جس مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا وہ مذہب اسلام ہے. جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا وہ وہی دین ہے جس کی پیروی ہم کر رہے ہیں. تو معزز سامعین باوقار، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا مبارک مذہب جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے، اس دین نے اپنے ماننے والوں کو ہر جگہ پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. یہ ہمارا مبارک دین کسی موڑ پر اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. ہر پہلو پر اپنے ماننے والوں کی یہ رہنمائی کرتا نظر آتا ہے. معاملہ جس طریقے کا بھی ہو، اسلام نے ہمیں سکھا دیا کہ اے میرے ماننے والوں، معاملہ کوئی بھی ہو، زندگی اسی طرح ہمیں گزارنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. میرے عزیزوں، اسلام نے ہمیں ہر پہلو پر روشنی عطا فرمائی ہے. ہر چیز اسلام نے عطا فرمایا. یہ اور بات ہے کہ ہم بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے واقف نہیں ہیں، جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اسلام نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو کہیں پر تنہا نہیں چھوڑا. میرے عزیزوں، جس موضوع پر گفتگو ہماری چل رہی تھی یہ بھی ایک اہم موضوع تھا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ کس طرح سے بندہ حلال روزی کو حاصل کرے. میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو پسند فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو پسند فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوا کرتا ہے. جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ ہوا کرتا ہے. میرے عزیزوں، ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کاروبار وہ چھوٹا نہیں ہوتا. آج بندہ سوچتا ہے یہ کاروبار کریں گے، چھوٹا کاروبار ہے.
میرے عزیزوں کوئی بھی کاروبار حلال طریقے سے کیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوا کرتا ہے. کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنا تعلیم حاصل کر لیا اب تجارت نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بندہ کتنا بھی علم حاصل کر لے, کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے, اس کے لیے تجارت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. بندہ چاہے تو وہ تعلیم اور تعلم کا معاملہ دراز رکھے اور چاہے تو وہ تجارت کرے. اب ہمارے یہاں معاشرے میں معاملہ کیا چل رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کیا مسئلہ بنا لیا, ہم نے اپنے ذہنوں میں کیا بات بٹھا لی گئی. میرے عزیزوں ہمیں توجہ دینا پڑے گا کہ ہم نے کس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا. آج معاشرے میں اس بات کو اپنی طرف سے گڑھ کے اپنے ذہن میں بات کو بٹھا لیا کہ جو بندہ عالم ہو جائے یا جو بندہ مفتی بن جائے, حافظ ہو جائے, قاری ہو جائے, جو بندہ دین کا علم حاصل کر لے, آج لوگوں نے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیا کہ اگر کوئی عالم دین ہو گیا, اگر کوئی جو ہے عالم بن گیا, مفتی بن گیا, حافظ ہو گیا, یا کوئی بندہ قاری ہو گیا تو اب وہ تجارت نہیں کر سکتا ہے. یہ سراسر غلط بات ہے. اگر کوئی بندہ عالم ہو جاتا ہے, اگر کسی بندے نے دین کا علم حاصل کر لیا اور بڑے بڑے عہدوں پر وہ فائز ہو گیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ تجارت نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہے تو مدارس میں پڑھائے, اگر وہ چاہے تو مساجدوں میں امامت کرے, اگر وہ چاہے تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دے اور چھوڑنے کے بعد کوئی تجارت کرے. آج ہم نے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیا ہے کہ اگر کوئی عالم دین, اگر کوئی قاری قرآن, حافظ قرآن, اگر کوئی مفتی جو ہے بازار میں کھڑے ہو کر اگر وہ تجارت کرتا ہے تو آج لوگوں نے ذہن کیا بنا لیا ہے. دیکھیں لوگوں کی سوچ کتنی گندی ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کو پسند فرماتا ہے, لیکن اگر ایک عالم دین بازار میں کھڑے ہو کر کسی ٹھیلے پر کھڑے ہو کر سبزیاں بیچنے لگے یا کہیں پر کھڑے ہو کر کپڑے بیچنے لگے تو آج جو ہے عوام نے, آج قوم نے ذہن کیا بنا لیا ہے, وہ یہ کہتی پھرتی ہے کہ اگر عالم دین بازار میں کھڑا ہو کر سبزیاں بیچ لے, بازار میں کھڑے ہو کر وہ تجارت کرے تو آج لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. میرے عزیزوں کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ پاک نے تجارت کو پسند فرمایا ہے اور جو بندہ حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہوا کرتا ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندہ ہوا کرتا ہے جو حلال طریقے سے رزق کماتا ہے. تو یہ جو ذہن میں بات بیٹھی ہے قوم کے, آج جو ہمارا مسلم طبقہ ہے, جو ہم نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ اگر کوئی عالم ہو تو وہ تجارت نہیں کر سکتا, اگر وہ تجارت کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. عزیزو یہ غلط بات ہے. اللہ پاک نے تجارت کو پسند فرمایا. اور میں آپ کی بارگاہ میں اگر عرض کروں کہ آپ غور کرتے چلیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شے میں سب سے افضل انسان کو کہا گیا ہے. اور انسانوں میں جو افضل جماعت ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے. انبیاء کو انسانوں میں سب سے افضل بتایا گیا. اللہ پاک نے ان کو سب سے افضل پیدا کیا اور پھر انبیاء کی جماعت میں جو سرور انبیاء ہیں وہ سب سے افضل ہیں. انبیاء کی جماعت میں بھی ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی. میرے آقا انبیاء کے بھی سردار ہیں. اب ذرا غور کریں وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا کہ کوئی عالم ہو جائے, مفتی ہو جائے تو تجارت نہیں کر سکتا. میرے عزیزو ذرا غور تو کرو. آدم علیہ السلام بظاہر اس دنیا میں پہلے تشریف لائے, نبوت کے اعتبار سے پہلے انسان بھی آپ ہی ہوئے, اور بظاہر دنیا میں نبی جو تشریف لائے آپ ہی تشریف لائے. آدم علیہ السلام نے بھی کاروبار کیا ہے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بے شمار زبانوں کا علم عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز, اشیاء کے نام بتا دیے, ان کے اسم گھرانے کا تعارف کرا دیا گیا, اس چیز کا یہ نام ہے, اس چیز کا یہ نام ہے, اس چیز کا یہ نام ہے.
آدم علیہ السلام کو بے شمار زبانوں کا اللہ پاک نے علم بنایا اور علم عطا کیا اور ہدایت کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں. لیکن وہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے اتنا علم عطا کیا، اس کے باوجود جب دنیا میں تشریف لائے تو ذہن کیا دے رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے بھی ہل چلایا ہے. سوچے ذرا، آدم علیہ السلام جو تمام مخلوق انسانیت کے باپ ہیں، وہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کسانی کی ہے، کھیتی کی ہے، ہل چلایا ہے. اس طرح سے آدم علیہ السلام نے کاروبار کیا اور یہ ذہن دیا. سلسلہ در سلسلہ انبیاء آتے رہے اس دنیا میں اور ہر نبی نے کسی نہ کسی کاروبار کو کیا ہے. کسی نبی کو اللہ پاک نے لوہے کے کپڑے زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکڑی کے سامان بنانے کا علم عطا فرمایا، کسی نبی کو اللہ پاک نے رنگ کرنے کا علم عطا فرمایا کہ رنگ کیسے کیا جاتا ہے. کسی نبی نے رنگ کو اپنا کاروبار بنایا، پینٹنگ کرنا، کلر کرنا، گھروں کو، سامان کو رنگنا. اس طرح سے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور کاروبار کرتے رہے. اور جب بات آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقائے دو جہاں مکی مدنی سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے، وہ لوگ صرف غور کریں جو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ عالم دین ہو جائے، مفتی ہو جائے تو تجارت نہیں کر سکتا. ذرا سوچیں کیا انبیاء کی جماعت سے زیادہ بھی کوئی پڑھے لکھے اس دنیا میں تشریف لائے بھی؟ انبیاء کرام کو اللہ نے بے شمار علم عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا. وہ نبی تشریف لائے تو انہوں نے بھی کاروبار کیا، انہوں نے بھی تجارتیں کی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عوام میں باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی عالم دین تجارت نہیں کر سکتا، بازار میں ٹھیلوں پر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ غلط باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو پسند فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کمانے والے کو پسند فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں کو ساری کائنات کا آقا بنا کر بھیجا. یہاں تک کہ امام الانبیاء بھی آقائے دو جہاں ہیں. مکی مدنی سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. لیکن جب اس دنیا میں سرکار دو جہاں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی غرض سے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا ہے. آقا علیہ السلام نے تجارت کے لیے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا اور بازار میں تشریف لے گئے تجارت کرنے کے لیے. دیکھیں یہ سرور انبیاء نے مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی گئی اور تجارت کرنے کا حکم عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کو پسند فرماتا ہے. حلال طریقے سے بندہ اگر روزی کمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے. تو ہمارا دین ہے، ہمارے دین میں اپنے ماننے والوں کی ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے. بندہ کوئی بھی تجارت کرے حلال طریقے سے اگر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ تو رہی انبیاء کی بات. اب دیکھیں صحابہ کا طریقہ کیا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے بھی تجارت کی گئی، ملک شام کے سفر کیے گئے، آپ کے قافلے گئے ہیں. آپ کا بھی تاجروں میں بڑا نام تھا، بڑے تاجر کہے جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، حضرت عمر نے بھی تجارت کی. اور مولا علی کی بات تو سبحان اللہ، حضرت مولا علی سخیوں کے تاجدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجارت کی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی گئی اور بہت بڑے تاجر کہے جاتے تھے. ذرا سوچیں یہ صحابہ کی جماعت، انبیاء کی جماعت جو مخلوق میں افضل ہے، انسانوں میں سب سے افضل جماعت انبیاء کی جماعت، اس کے بعد صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، امام اعظم نے تجارت کی، کپڑے کی تجارت، کپڑوں کا کاروبار حضرت امام اعظم کا تھا. وقت کے بہت بڑے امام ہیں، کروڑوں لوگ آپ کے مقلد ہیں،
آپ کی پیروی کرنے والے، آپ نے مدرسہ بھی پڑھایا، امامت بھی فرمائی، لیکن تجارت بھی کیا. تو تجارت کا ذہن جو ہے یہ ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے کہ تجارت کرنا کوئی بری بات نہیں گئی. ایسا نہیں ہے کہ عالم ہو گئے تو تجارت نہیں کر سکتے. میرے عزیزو، اسلام نے ہمیں حلال روزی کھانے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ حلال روزی کھاؤ. لیکن آج بندہ رزق کما کس طرح رہا ہے؟ یاد رہے میرے عزیزو، آج ہم جو تجارت کرتے ہیں، جو تاجر حضرات ہیں یا جو کاروبار کسی چیز کا کرتے ہیں، آج ہم تھوڑے سے مال کے لیے دوسروں کا حق مار لیا کرتے ہیں. آج جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. خرید و فروخت کے وقت مال میں عیب ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹی قسمیں کھا کر عیب دار مال کو اچھے مال کی قیمت میں بیچ دیا جاتا ہے. میرے عزیزو، ذرا غور تو کرو کہ دھوکہ دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اور دھوکہ بھی بندہ کس کو دیتا ہے؟ اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے. حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. ہم دھوکہ دے کس کو رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم دھوکے سے مال لے کس سے رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے لے رہے ہیں. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمانے سے پہلے اس کی روزی متعین فرما دیتا ہے. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی سرکار نے فرمایا کہ جب تک بندہ اس دنیا میں اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے، اس دنیا سے انتقال نہیں کرے گا. سوچے ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو روزی لکھ دی گئی، مصطفیٰ نے فرمایا جب تک بندہ کھا نہ لے اس دنیا سے انتقال نہیں کرے گا، اس کو موت نہیں آئے گا. اپنے حصے کی روزی وہ کھانے کے بعد ہی اس دنیا سے جائے گا. تو میرے عزیزوں، ہم حرام کیوں کما رہے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے رزق دینے کا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رب قدیر نے وعدہ فرما لیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. اب ذرا تصور کریں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فرمایا کہ کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے. اب آپ چلنے والوں میں تصور کر لیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو کیڑے مکوڑے بھی چلنے والے ہیں، آگے بڑھے تو جانور چرند و پرند چلنے والے ہیں. زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا ہو. تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے. میرے عزیزوں، تو ہمیں حلال کمانے کی طرف کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں حلال کی طرف حرام کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا، دنیا میں آنے سے پہلے انسان کا رزق جو ہے وہ متعین کیا جاتا ہے. اب کم متعین کیا جاتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ جا کے اس کی روزی لکھ دی جائے، جا کے اس کی روزی اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دو. اب دیکھو میرے عزیزو، ابھی بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ پوری زندگی کی روزی بچہ ماں کے پیٹ میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا دیتا ہے کہ کتنی روزی اس کو ملنا ہے. اللہ پاک نے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے، اپنے بندے کے اس دنیا میں ظاہری آنے سے پہلے ہی اس کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ہی روزی لکھوا دی جاتی ہے. میرے عزیزوں، سوچے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ بندہ اس دنیا میں بھی تشریف نہیں لایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام فرما دیا ہے، اور جب بندہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے حصے کا جو رزق ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. تو میرے عزیزوں، ہمیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو روزی لکھ دی گئے
اور روزی لکھا بھی اس وقت جب ہم اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، دنیا میں ہم آئے بھی نہیں ہیں، اس سے پہلے اللہ پاک نے روزی کو مقرر فرما دیا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا کہ جب تک بندہ اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے اس وقت تک اس دنیا سے انتقال نہیں کرے گا۔ اب ذرا سوچے کہ دو باتیں ہو گئی کہ اللہ پاک نے دنیا میں آنے سے پہلے رزق متعین فرما دیا، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب تک روزی کھا نہ لے اس وقت تک اس دنیا سے انتقال نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ ذرا آپ سوچیں، حدیث پاک میں آیا کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ رب قدیر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو متعین فرما دیا، لیکن آج حال کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ میرے عزیزوں، مسلمان بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ آج ہم حرام روزیوں کی طرف جا رہے ہیں، حرام مال کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دھوکہ دڑی دے کر مال کمانا، یہ جو ہم مال دھوکہ دے کر کما رہے ہیں، میرے عزیز و حدیث پاک میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ جو جسم حرام روزی سے پلا بڑا ہے، آقا نے فرمایا اس کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ جو حرام روزی کھا کر جسم بڑا ہوتا ہے، آقا نے فرمایا اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، کیونکہ وہ حرام روزی سے بڑا ہوا جسم ہے۔ اب سوچے ذرا، حرام روزی بندہ کھا لے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اگر حرام کوئی کھائے تو ذرا تصور میں بٹھائیں کہ یہ حرام روزی جس کو ہم کھا رہے ہیں، اس سے ہمارا نقصان کیا ہے؟ دنیا میں ہم تھوڑا سا مال حرام لے رہے ہیں، لیکن سودا کتنا بڑا کر رہے ہیں آخرت کا۔ اس تھوڑے سے لقمے کے لیے، تھوڑے سے لقمے کے لیے ہم نے جنت کا سودا کر لیا دنیا میں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی حرام کھائے، اگر اس کا جسم حرام سے بڑا ہے، بلا بڑا حرام روزی سے اس کا جسم، تو مصطفیٰ نے فرمایا جنت جو ہے حرام ہو جاتے ہیں اسے بندے پر۔ سوچے آپ، تھوڑا سا رزق، تھوڑا سا مال جمع کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ خوشیاں ملنے والی اس جگہ کا سودا کر لیا۔ اس تھوڑی سی زندگی میں 60 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 20 سال کی زندگی کے لیے ہم نے ہمیشہ رہنے والے گھر کا سودا کر لیا۔ ہمیں پتا ہے آقا کا فرمان، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان وہ فرمان ہے کہ قرآن بھی گواہی دیتا ہے مصطفیٰ کی زبان کی، اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، کوئی کلام اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ دنیا میں حرام کھاتا ہے تو جنت اس کے اوپر حرام ہو جایا کرتی ہے، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا مال ہم نے دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، تھوڑا سا جو ہم نے مال اپنے بھائی کا ہڑپ لیا، اپنے بھائی کو جو ہم نے دھوکہ دے دیا، ہم نے سودا کتنا بڑا کیا۔ ذرا تصور تو بٹھائیں کہ وہ جنت جہاں بندے کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ گھر جہاں بندے کو موت نہیں آنی ہے، جہاں بندے کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی، اس گھر کا ہم نے اس تھوڑے سے مال سے سودا کر لیا، اس گھر کو ہم نے تھوڑے سے مال میں بیچ دیا، تھوڑے سے مال میں ہم نے اتنے بڑے گھر کا سودا کر لیا۔ وہ جنت جہاں ہر طرح کی خوشیاں ہیں، 60 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ہم نے اس کا سودا کر لیا تھوڑے سے مال کے لیے۔ میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم صرف نعرے لگاتے مسلمان ہونے کا، لیکن اگر ہم تصور میں بٹھائیں، قرآن پاک جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس کو ہم خوب چومتے ہیں، اس کو ہم خوب چومتے ہیں، اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حدیث کی کتاب ہو تو ہم اس کو چومتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کیا ہم نے اس پہ عمل بھی کیا؟ قرآن چومنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن سر پر رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، تاکوں میں سجانے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کیا بتانا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا فرمانا چاہتا ہے، اس کے اندر جو باتیں لکھی وہ ایسے نہیں ہے پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے بندوں سے اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ ہم تو صرف اس کو چوم لیتے ہیں، کتابوں میں سجا کر رکھیں، اس کے لیے الماریاں بنا دیتے ہیں، یہ کرنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، اس سے پہلے بھی میں نے اس مثال کو دیا کہ اگر کسی کا بچہ بدیش میں ہو، باہر ہو، کہیں دوسرے شہر میں تجارت کے لیے گیا ہو، آپ کا سابقہ ہوا ہوگا، جو یہاں بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کا دور ایسا تھا کہ اس وقت موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، خط کے ذریعے سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا، خط چلا کرتے تھے، خط میں لکھ کر اپنی بات کو بندہ پہنچا دیتا تھا اپنے گھر والے کے لیے۔ جب وہ خط آتا تھا بیٹے کا دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے جہاں بچہ تجارت کے لیے گیا ہے، تو وہ خط جب آتا ہے ایک باپ کے پاس آتا ہے، اگر باپ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کو پڑھ لیا کرتا ہے، اور پڑھنے کے بعد یوں ہی نہیں پھینک دیتا بلکہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے کہ میرا بیٹا اتنی دور سے کہنا کیا چاہتا ہے، مجھے پیغام کس بات کا دے رہا ہے۔ اور اگر وہ باپ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو جانتے ہیں اگر باپ پڑھا لکھا ہو تو خط فوراً پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے، فوراً خط کو پڑھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہی باپ، وہی ماں، وہی بھائی اگر اس وقت پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا، تو جب وہ خط آیا کرتا تھا تو وہ جو بے چین ہو جایا کرتے کہ معاملہ کیا ہے، اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ اب دیکھیں باپ کی بے چینی دیکھیں کہ بچے کے لیے، بچے کا خط آیا، باپ اتنا پریشان، اب ادھر ادھر جا رہا ہے، کوئی ٹیچر مل جائے، کوئی پڑھا لکھا انسان مل جائے، دوڑ رہا ہے چاروں طرف۔ کیوں دوڑ رہا ہے؟ بچے کا پیغام آیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں بچہ انتقال کر گیا، کہیں ایسا تو نہیں کوئی حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو باپ، ماں، بھائی، بہن، سارے لوگ گھر میں افراتفری کا معاملہ نظر آئے، سارے لوگ پریشان رہے جب تک اس خط کو پڑھا نہ لیں، تو ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا کر اس کو پڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کرتے، اس خبر کو سنتے کہ بیٹا کہنا کیا چاہتا ہے، بھائی کہنا کیا چاہتا ہے، باپ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں ذرا یہ بتاؤ، اتنا بڑا کلام پاک 30 پارے ہمارے پاس رب کی طرف سے نازل ہوا، وہ قرآن جس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیا یہ کلام پاک سے فضول فضول نازل کیا گیا؟ کیا ہم نے یہ تصور میں بٹھا لی اس کو چومنے کے لیے نازل کیا گیا؟ نہیں میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو کیوں نازل فرمایا؟ اپنے بندے کو حرام اور حلال سے بچانے کے لیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کلام پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ اور اس کا علم کب ہوگا؟ جب ہم کلام پاک کو سیکھیں گے۔ ہماری عمریں اگر گزر گئی تو بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچہ بتائے گا پڑھنے کے بعد کہ رب نے کلام پاک میں روزی کے تعلق سے کیا فرمایا، کس چیز کو کھایا جائے کس کو نہ کھایا جائے۔ جب آپ کا بچہ کلام پاک کو سمجھے گا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، جب آپ کو وہ فرمان سنائے گا تو آپ بھی مچل جائیں گے کہ میرا بچہ کلام پاک کو سمجھنے لگا ہے، اللہ پاک کیا فرمانا چاہ رہا ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کلام پاک میں۔ جب آپ کو بچہ سنائے گا تو آپ کو پتا چلے گا۔ آج بچے جو ہے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں، کیسے کریں گے میرے عزیزوں؟ ماں باپ کا وقار کیا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے، بچے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کلام پاک کو پڑھتا، اگر کلام پاک کو سمجھنے والا بچہ ہوتا تو وہ سمجھتا کہ ماں باپ کی شان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ماں باپ کے تعلق سے فرمایا اف لکم، بچوں سے فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اگر یہی بچہ، ہمارا بچہ کلام پاک کو سمجھتا کہ ماں باپ کا وقار کیا ہے، کلام پاک کو جب وہ پڑھتا اور سمجھ لیتا اور یہ جملہ اس کی نظروں سے گزر جاتا اف لکم، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو آج وہ گالیاں دینے کے لیے کھڑا نہ ہوتا، اس کے دل میں بھی رب کی خشیت ہوتی، رب کا خوف ہوتا۔ کب ہوتا؟ جب آپ اسے علم حاصل کرائیں گے۔ میرے عزیزوں یاد رہے کہ علم دین صرف امامت کے لیے نہیں ہے، علم دین صرف مدرسہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ بچہ علم دین حاصل کر لے، اس کے بعد کوئی بھی تجارت کرے، پھر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق تجارت کرے گا۔ حلال جو ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے اس کی بھی وہ تمیز کرے گا کہ یہ چیز حرام ہے،
علم ہونے کے بعد بندہ اس میں تمیز کر پائے گا۔ تجارت تو بہت لوگ کر رہے ہیں، جانتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، آپ کا جب دور خلافت آیا، آج تو کوئی بھی تجارت کر رہا ہے، جسے کچھ نہیں سمجھتا، وضو کا طریقہ نہیں پتا، وہ بھی تجارت کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کا جب دور آیا تو بازار کے اندر اعلان کیا کروایا پتا ہے؟ فرمایا کہ ہماری بازار میں صرف تجارت وہی کرے گا جو دین میں فقیہ ہوگا، جو عالم ہوگا، علم والا ہوگا، تجارت کے مسائل کو جانتا ہوگا، صرف وہی ہماری بازار میں تجارت کرے گا، اس کے علاوہ کسی کو تجارت کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی۔ یہ فاروق اعظم کا دور تھا۔ آج اگر فاروق اعظم کے غلام اگر اسی طریقے پر عمل کر لے تو میرے عزیزوں اتنی جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی برائیاں ختم ہو جائیں اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ لیکن یہ جو رزق ہے جو ہم کھا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس تھوڑا سامان ہم نے کھا لیا حرام کسی کا، اس سے اثر کیا پڑتا ہے بچے کی ذات پر، انسان کے اوپر حرام کا اثر کیا پڑتا ہے؟ جب بندہ حرام کھا لیتا ہے، ایک لقمہ حرام کا اتار لیتا ہے، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی۔ نماز پڑھنے آپ آؤ جاؤ، روزے رکھو جاؤ۔ مصطفیٰ پاک نے فرمایا، اور نبی کا فرمان وہ فرمان ہے کہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کی وحی ہوا کرتی ہے، رب کا فرمان صرف بندوں تک پہنچا دیتے ہیں، فرمان رب کا ہوا کرتا ہے۔ تو اس نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک دن اگر جو حرام کھا لے، 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں کی جاتی۔ اور کچھ لوگوں کی شکایت یہ ہوا کرتی ہے کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جانتے فقہا نے فرمایا کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور مغز ہمیشہ اندر ہوا کرتا ہے۔ کسی چیز کا مغز چھلکے کے باہر نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز کا مغز جو ہوتا ہے وہ چھلکے کے اندر ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، مغز جہاں بھی ہوتا ہے اندر ہوا کرتا ہے، پردے میں ہوا کرتا ہے۔ تو عبادت، دعا کو فرمایا گیا کہ عبادت کا مغز ہے۔ اب دیکھیں مصطفیٰ نے فرمایا کہ 40 دن تک، ایک دن اگر کوئی حرام کھا لے تو 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں کی جاتی۔ اب جب 40 دن تک انسان کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی تو میرے عزیزوں ذرا تصور تو بٹھاؤ، اب ہم مغز تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں تو دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ جب ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی تو ہماری دعا کب قبول ہوگی؟ دعا اسی وقت قبول ہوگی جب بندہ مغز تک پہنچے گا، جب ہم حلال روزی کھا کر رب کی عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں زمین کی ان چیزوں کو کھاؤ جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ زمین میں سے ان چیزوں کو کھاؤ جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے طریقے پر نہ چلو، شیطان کے طریقے پر نہ چلو۔ شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو سود کھانے پر مجبور کرتا ہے، شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ شراب کے کاروبار کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے دھوکہ دڑی کو کہتا ہے بندے دھوکہ دڑی کر لے، مال حاصل کر لے، امیر بن جا، دنیا کی نظر میں تو بڑا آدمی بن جا۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ دشمن کا کام ہی وہی ہوتا ہے، وسوسے کو ڈالنا۔ اپنے دشمن جو دشمن ہوتا ہے انسان کا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کو کسی طرح کر کے اس کو حقیر جاننا یا اس کو مار دینا، اس کے مال کو ختم کر دینا۔ اب شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہ تمہارا کھلا دشمن، تو انسان ہوتا ہے دشمن سے پرہیز کرتا ہے۔ میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی کمائیں۔ اگر اللہ پاک ہمیں 2 روپیہ عطا فرماتا ہے نا تو وہ حلال 4 روپیے سے بہتر ہے اگر حرام کوئی 4 کما لے اور تم نے جو ہے حلال کا 2 کمایا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں 2 پسندیدہ ہے۔ تھوڑا رزق اگر اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے میرے عزیزوں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اس تھوڑے رزق میں زیادہ برکتیں مانگیں. اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے, تھوڑے رزق میں زیادہ برکتیں مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے. اللہ پاک تو وہ ہے کہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بچیں گے نا حرام سے. جتنے لوگ یہاں کاروبار کرنے والے بیٹھے, گاڑی لگانے والے بیٹھے, گوشت بیچنے والے بیٹھے, میرے عزیزوں یہ تھوڑا سا مال ہے, ختم ہو جائے گا. 60 سال کی زندگی ہماری خراب ہو جائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں. تھوڑے رزق میں اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمانے والا ہے. حلال طریقے سے آپ کر کے تو دیکھیں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام